رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 40 سال ہے۔ یہ 610 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ مکہ میں سب سے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے تمام لوگ اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں۔ لوگ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کوئی رسول اللہ سے ملنا اور تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ کی دانائی کے قائل ہیں۔ رسول اللہ کے عربی زبان پر عبور اور خیالات سے متاثر ہیں۔ تیر اندازی میں بھی رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے۔ تجارت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ امن اور صلح کے پیغمبر ہیں۔ عرب کا بڑے سے بڑا سردار ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ رسول اللہ سے زیادہ محبتیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا انداز گفتگو دل میں اتر جانے والا ہے۔ اعلیٰ اخلاق رسول اللہ کی ذات کی پہچان ہے۔ ہمسایوں کا خیال رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر نیکی اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ وعدے کی پاسداری کسی نے سیکھنی ہو تو رسول اللہ سے سیکھے۔ رسول اللہ کمزور اور بوڑھے لوگوں کا سامان اٹھاتے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ بیماروں کی عیادت بھی کرتے ہیں اور مالی مدد بھی۔ مہمان نوازی میں رسول اللہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ مصیبت میں کوئی دوسرا مدد کے لیے آئے یا نہ آئے، رسول اللہ موجود ہیں۔ رسول اللہ مشرکانہ رسموں اور جاہلانہ طور طریقوں سے بچے رہے۔ کبھی بھی بتوں کے آگے سر جھکایا نہ کوئی منت مانی۔ کردار کی ایسی عظمت 40 سال تک قائم رکھنا محمد بن عبداللہ کا ہی کمال ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ سے ہی توحید کے قائل رہے۔ 40 سال کی مدت تک انسان کی ہر اچھی بری عادت سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے جب شعور نہیں ہوتا۔ وہ زمانہ بھی موجود ہے جب صحیح اور غلط کا فرق مشکل ہوتا ہے۔ وہ زمانہ بھی اس مدت میں شامل ہے جب انسان جوانی کی طاقت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نئی نئی سوچ اور خیالات انسان کو مختلف رنگوں اور سمتوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کا رسول ہر عمر میں مثالی کردار کا حامل رہا ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کا کردار 40 سال تک لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ بہترین انسان زندگی کیسے گزارتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے رسول اللہ نے غور و فکر کے لیے تنہائی تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ رسول اللہ مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک اونچے پہاڑ کی غار میں چلے جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کئی دن اور راتیں اسی غار میں گزارتے ہیں۔ خشک کھجوریں، ستو، پانی اور دودھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے لیے واپس گھر آتے ہیں اور پھر اسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ اس غار کا نام غار ہیرا ہے۔ ہیرا پہاڑ اپنے دامن میں پھیلاؤ رکھتا ہے۔ اس کے بعد سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی نوکیلی نہیں، سارا پہاڑ ہی سخت پتھر کا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 639 میٹر ہے۔ یہ مکہ سے طائف جانے والی سڑک سے 200 میٹر دور ہے۔ پہاڑ کے دامن میں 500 میٹر تک راستہ ہموار ہے اور اس سے آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا راستہ مشرق کی سمت سے ہے جو گھومتے ہوئے اوپر جاتا ہے۔ جبل ہیرا اور جبل سبیر ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں۔ غار ہیرا پہاڑ کی چوٹی سے 70 میٹر نیچے مغرب کی طرف ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں ایک خیمے کی طرح اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔
غار کی لمبائی تقریباً 4 میٹر اور اونچائی آگے کی طرف آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ دن میں سورج کی روشنی براہ راست غار میں داخل نہیں ہوتی۔ اس غار سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں رسول اللہ اپنے مقصد کی تلاش میں آتے ہیں۔ رسول اللہ تو اپنے لڑکپن میں جب بکریاں چرایا کرتے تھے تب بھی کائنات اور اس کی وسعتوں پر غور کیا کرتے تھے۔ اب ان سوالوں کے جواب کا وقت قریب ہے۔ رسول اللہ رات سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں ان کے سامنے وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ ان سچے خوابوں نے رسول اللہ کو کائنات کی حقیقتوں کو مزید قریب سے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ رسول اللہ رمضان کا مہینہ غار حرا میں ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ پیر کے دن 21 رمضان المبارک یعنی 10 اگست 610 عیسوی کو رسول اللہ غار حرا میں موجود ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ کو آواز دی۔ رسول اللہ نے غار میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں رسول اللہ کو اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ فرشتہ سبز رنگ کے ریشم پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی سورہ العلق کی پہلی 5 آیات لایا ہے۔ اس نے رسول اللہ کو پڑھنے کے لیے دی۔ رسول اللہ نے آواز سنی، پڑھیے۔ رسول اللہ نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، I am not a reader۔ اس کے بعد فرشتے نے رسول اللہ کو پکڑ کر سینے سے لگایا، اپنی طرف دبایا اور چھوڑ دیا۔ فرشتہ پھر کہنے لگا، پڑھیے۔ رسول اللہ نے دوبارہ کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے ایک بار پھر رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، پہلے کی نسبت زیادہ زور سے دبایا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ نے اس بار کہا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ بولا، اپنے رب کے پاک نام کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کریں۔ جس نے پیدا کیا ہے اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ آپ پڑھنے کا آغاز کریں۔ آپ کا رب تو بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ نے اس فرشتے کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کی۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ کی عمر قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 9 دن ہے۔ شمسی حساب سے رسول اللہ کی عمر اس وقت 39 سال 3 مہینے اور 17 دن ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ رسول اللہ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ رسول اللہ کے دل کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے کلام کی ہیبت اپنی جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر آ گئے۔ سیدہ خدیجہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ گھر پہنچے تو آپ کا رنگ زرد تھا، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ دیوار کا سہارا لے کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آئے۔ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ رسول اللہ مجھے کہنے لگے، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ میں نے رسول اللہ کے جسم پر چادر اوڑھا دی۔ رسول اللہ کی طبیعت اللہ کے کلام کی وجہ سے بے قرار تھی۔ فرشتے کو غار حرا میں دیکھنا اور اللہ کریم کا پیغام وصول کرنا آسان نہیں تھا۔ جب رسول اللہ نے سکون محسوس کیا تو مجھے پورا واقعہ سنایا اور کہا، غار میں مجھے کوئی نظر آیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔
اور کچھ دیر بعد کھڑا ہوا۔ میں غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کندھوں میں ابھی بھی تکلیف تھی۔ میں نے ابھی گھر کا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ مجھے آواز سنائی دی، محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رخسار انسانوں کی طرح تھے آسمان کی وسعتوں میں کھڑا ہے۔ میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے جب بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا وہ موجود تھا۔ میں نے جس طرف بھی دیکھا مجھے وہ نظر آیا۔ میری تھکن اور بڑھ گئی۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچا۔ میں اپنے لیے خوف محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ اپنے لیے کوئی خوف محسوس نہ کریں، اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دھوکے بازی سے امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے۔ جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں اللہ کریم اسے بے آبرو نہیں کرتا، اللہ کریم اس کی عزت و آبرو کی خود ہی حفاظت کرتا ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اب 15 سال گزر چکے ہیں۔ اب تک وہ رسول اللہ کی ذات کے ہر گوشے سے واقف ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی سیدہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بنی اسد قبیلے میں ایک بڑے عالم ہیں جنہیں الہامی کتابوں پر عبور حاصل ہے۔ یہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ اسلام سے پہلے آخری مذہب عیسائیت ہی تھا۔ ان کا نام ورقہ بن نوفل بن اسد ہے۔ ورقہ رشتے میں رسول اللہ کے چچا ہیں۔ ورقہ اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور نابینا بھی۔ وہ عبرانی زبان لکھ اور پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے انجیل کا ترجمہ بھی عربی زبان میں لکھا ہے۔ مکہ میں اس وقت ورقہ بن نوفل سے زیادہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے کہا کرتے ہیں آخری نبی کے دنیا میں آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے محمد کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بھتیجے مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ اور اپنی کیفیت ورقہ بن نوفل کو بتائی۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ تمہاری قوم تمہیں جھوٹا کہے گی، تم پر ظلم کرے گی۔ کاش میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو۔ رسول اللہ نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ کہنے لگا، ہاں میرے بھتیجے، جب بھی کوئی انسان اس طرح کا پیغام لایا جیسا پیغام تم لائے ہو تو اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ نے رسول اللہ کا ماتھا چوما۔ ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کر رسول اللہ کو سکون آ گیا ہے۔ سیدہ کو لے کر رسول اللہ واپس گھر تشریف لے آئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ رسول اللہ نے بعد میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا، ورقہ بن نوفل آپ پر ایمان لائے تھے، اس وقت تک آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دینا شروع نہیں کی تھی۔
رسول اللہ نے کہا میں نے ورقہ کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے اوپر ایک سفید چادر ہے، یہ لباس جہنمیوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی جسے اللہ کریم نے قبول کیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا تھی، اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طور طریقے سکھا اور ہم پر نظر رحمت فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں تیری کتاب اور اس میں پوشیدہ علم و حکمت سکھائے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔